اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے جو پچھلی کلاس تھی اس میں ہم نے حروف لین تک پڑھا تھا۔ جو قاعدے ہم نے آپ کو پڑھائے تھے وہ سارے ہم نے حروف لین تک ان کا اس دن اجرا بھی کیا تھا۔ آج سبق نمبر 10 جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، مثلا حرکات، تنوین، حروف مدہ، لین اور کھڑی حرکات، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اس کی ہم تھوڑی سی مشق کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف الف زبر قا، قاف ألف زبر قا، لام زبر لا، لام زبر لا، قال قال، صاد زیر صی، صاد زير سي، را الف زبر را، را ألف زبر را، صرا، صرا، طا زبر طا۔ طا زبر طا، اب یہ جو دو لفظ ہم نے پڑھے ہیں ان میں قاف موٹا حروف ہے، اس کے بعد الف ہے، یہ الف مدہ ہے، تو قاف کو ہم نے لمبا کیا تھا کیونکہ الف مدہ کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اور لام جو ہے اس کے اوپر صرف زبر تھی تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا، بلکہ قاف الف زبر ہے، الف مدہ تھا تو اس کو لمبا کیا قا، اور لام کے اوپر صرف زبر تھی تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا قال۔ دوسرا حرف ہے صراط، صاد موٹے حرفوں میں ہے، را الف زبر را ہے، الف مدہ تھا اس لیے ہم نے اس کو را کو لمبا کیا ہے، اور طا بھی حروف مستعلیہ یعنی موٹے حرفوں میں ہے، اور اس میں یہ تینوں حرف موٹے ہو گئے، صاد اور طا حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف ہیں، را پر زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ را بھی موٹی ہے۔ صراط، صراط، ہا کھڑی زبر ہا، ها كري زبر ها، لال الف زبر ذا، زال ألف زبر زا، هذا، هذا، اب هذا یہ دونوں حرف لمبے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ہا پر کھڑی زبر ہے اور زال الف زبر زا، تو یہ حروف مدہ ہے، اس لیے ان دونوں کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا هذا، اب اگلے صفحے کے پہلے دو حروف ہیں، ہم ان کی طرف آئیں گے۔ لام وا زبر لو، لام وا زبر لو، حا دو زیر حن، حا دو زير حن، لوح، لوح، اب یہاں پہ یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر چٹکا دیے
نرمی سے معروف پڑھیں. لوحن، اب حن میں تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو یہ حن کی آواز جو ہے، یہ تنوین کی آواز کس طرح ہوتی ہے؟ نون ساکن کی طرح. تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. تو لوحن، دال یا زیر دی، نون دو پیش نن، دینن. اب یہاں پہ یہ یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا کیا ہوگی؟ یا مدہ ہوگی. یہ یا کون سی ہے؟ یا بولے یا مدہ. ہاں یہ یا مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اور حروف مدہ کو بھی کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. با زبر با، شین یا زیر شی، بشی، را دو پیش رن، بشیرن. اب بشیرن میں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ یا کیا ہوگی؟ یا مدہ ہوگی. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. اکثر آخری لائن اس سبق کی میں آپ کو پڑھاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حروف مدہ جمع ہوتے ہیں، دو دو، ایک ایک، دو دو لازمی. اب بعض بچے اس کو پڑھتے ہوئے اکثر و بیشتر غلطی کرتے ہیں. تو تیرون ہا، فلا تملو. اب یا کسی ایک کو لمبا کریں گے، دوسرے حرف کو لمبا نہیں کرتے، تیسرا چھوڑ دیں گے، کسی کو جھٹکا دے دیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آخری لائن 10 سبق نمبر 10 کی آخری لائن. تا پیش تو، دال یا زیر دی، تو دی، را وا پیش رو، نون زبر نہ، تدیرون. ہا الف زبر ہا، تدیرونہا. اب اس میں دیکھیں، تدیر یہ یا مدہ ہے، رو میں واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے، یعنی 3 حرف ہیں جو حروف مدہ ہیں. اب ان تینوں کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے. تدیرونہا، اس سے اگلا حرف ہے فلا تمیلو، ما خلفتمونی،
حروف مدہ ہے، یعنی تدیرونہا میں بھی 3 حرف ہیں، فلا تمیلو اس میں بھی 3 حرف ہیں، ما خلفتمونی اس میں بھی 3 حرف ہیں حروف مدہ، فلا تلومونی اس میں 4 حرف ہیں، 2 حروف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور ایک الف مدہ ہے اور ایک یا مدہ ہے، ولا یحیطون اس میں 3 حرف ہیں حروف مدہ۔ اب اکثر پڑھنے میں حروف مدہ کو یہ تبدیل حرف بالحرف میں آ جاتا ہے کہ حروف مدہ کو آپ حرکات میں پڑھ رہے ہوں یا زبر زیر پیش کو بندہ کھینچ کے پڑھ رہا ہو، تو یہ تبدیل حرف بالحرف جو گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ سمجھ جائیں گے، جب اگر آپ ان کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 11، یہ میں نے چونکہ پورا پڑھا دیا ہے، اب اس میں انشاءاللہ میں آپ کو مختصراً جو چیزیں اس میں نہیں بتائی تھی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو بتائی جائیں۔ اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ اب اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے اس میں اکثر غلطی کی جاتی ہے، مؤمنین کو بعض پڑھ رہے تھے مومنین، شانن کاسن، ٹھیک ہے، تو حمزہ ساکنہ کو بعض لوگ حروف مدہ کی طرح پڑھ جاتے ہیں، یا الف مدہ، یعنی کاسن ہے تو اس کو الف مدہ بنا دیتے ہیں کاسن، اور مؤمنین میں جو ہے وہ واو مدہ بنا دیتے ہیں مومنین، بیسا میں بیسا، یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں۔ بلکہ ان کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ حمزہ ساکن جو ہوتا ہے اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، حمزہ ساکنوں کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ اور حروف قلقلہ، قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی جب ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی یعنی واپس وہاں سے ٹکرا کر واپس باہر آئے، وہ حروف ہے 5، قاف طا با جیم دال قطب جد۔ کتنے حروف ہیں؟ 5، بولیں بھی ساتھ، کتنے حروف ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ قطب جدن، کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال۔ اب ان حروف کو جب ادا کرتے ہیں اور یہ جب ساکن ہوں تب ہم جب ادا کریں گے تو قلقلہ ہوگا، اور قلقلہ کے معنی ہے جنبش یا حرکت، یعنی جب یہ حروف ساکن ہوں اور جب ان کی آواز اپنے مخرج میں ٹکرا کے واپس لوٹے، اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کوئی ربڑ یا گیند آپ دیوار پہ مارتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے، تو حروف قلقلہ کی جی مثال ایسے ہی سمجھ لیں کہ اس کہ جب یہ اپنے مخرج سے آواز ٹکراتی ہے تو واپس لوٹتی ہے۔ اب تا ہے، اس میں آواز لوٹے گی نہیں، یہاں پہ ساکن رک جانا ہے، تو یہ جو ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم حمزہ ساکنہ کو پہلے پڑھیں گے اور 3 حرف پڑھتے ہیں اس کے، پھر 5 حرف قلقلے کے بھی پڑھیں گے۔ شین حمزہ زبر شا
شین حمزہ زبر شا نون دو پیش نن نون دو پیش نن ش نن شا نون کاف حمزہ زبر کا کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن سین دو زبر سن کا سن کا سن با زیر حمزہ بی با زیر حمزہ بی سین زبر سا سین زبر سا بی سا بئسا اب یہ حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ اب حروف قلقلہ لال قاف پیش لق لق قاف دال زبر قد قاف دال زبر قد 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 زا جیم زبر زج جیم زبر زج را زبر را را زبر را زج را زج را تا دو پیش تن تا دو پیش تن زجراتن زجراتن نون قا پیش نط نون تا پیش نط فا زبر فا فا زبر فا نطفا نطفا تا دو زیر تن تا دو زیر تن نطفتن نطفتن حمزہ زال زیر اذ حمزہ زال زیر اس ہا با زبر حب ہا با زبر حب اذهب اذهب اب اذ ل یہ یعنی اس میں قلقلہ نہیں ہو، یہاں پہ آواز ہو کے اذهب 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 اس نہیں ہے، زا تھوڑی ہے، اذهب اذهب انشاءاللہ العزیز ہم کل اس سے آگے نون ساکن اور تنوین کے قواعد اکفا اور اظہار پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہ کوشش، ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبیین یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔